بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم پنشیر پر بات کریں گے، اس کی صورتحال بات کریں گے، آج کی اپڈیٹ کیا ہے ہمارے پاس اس پر بات کریں گے۔ لیکن آج ہی مارننگ کے اندر جو ہے 5 میزائل داغے گئے ہیں کابل ایئرپورٹ کے اوپر۔ نشانہ کابل ایئرپورٹ تھا۔ نقصان کے بارے میں ابھی تک ہمارے علم میں ایسی کوئی خاص رپورٹ نہیں آ سکی کہ وہ کتنا انٹرسپٹ ہوا ہے، کتنا اس نے اٹیک کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ انٹرسپٹ ہوا ہوگا، ورنہ ابھی کوہرام مچ جاتا اگر یہ 5 میزائل لگ جاتے۔ کس نے فائر کیے تو الزام جو ہے وہ داعش پہ ہے۔ داعش بھی ذمہ داری قبول کرنے کے موڈ میں لگ رہا ہے، لیکن آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 30 تاریخ ہے، یعنی کہ آج اور کل 31، یہ ہیں بھی بہت اہم۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے تقریباً 40 گھنٹے جو ہیں وہ کوئی بھی بریکنگ نیوز بنا سکتے ہیں۔ اب جب کوئی بھی بریکنگ نیوز بنے گی تو میں آپ کو امیجیٹ بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا میں آپ کو اگر کوئی امیجیٹ بریکنگ نیوز آتی ہے تو میں آپ کو ودن 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر وہ خبر دوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کیسر خان 2.0 کے اوپر دوں۔ تو آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ چینل ہمارا آ چکا ہے، بیک اپ چینل ہے، لیکن اب اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، 2-3 دن ہو چکے ہیں۔ آپ سے وعدہ تھا میرا، اس کے اوپر جتنے بھی سبسکرائبر جب تک آئے ہیں میں چیک کر لوں گا، لیکن جو ایک دم سے اپڈیٹ نیوز آئے گی، بریکنگ نیوز، تو ہم بریک وہیں پہ کر دیں گے، اور اگر کوئی ڈیٹیل نیوز نہیں ہوگی تو ہم یہاں پر آ جائیں گے۔ اس طریقے سے ہم اس کو پیرل لے کے چلیں گے۔ اگر آپ نے اس کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر کر لیجئے۔ اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب پنشیر کی۔ یہ دیکھیے ورلڈ کور کیا کر رہا ہے۔ دا وال اسٹریٹ جرنل ہو یا انڈیا ٹوڈے ہو یا جتنی بھی آؤٹ لیٹس ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ طالبان کلوز ان آن وانس اینڈ پنشیر ویلی پٹنگ پریشر آن ریزسٹنس۔ کیا کیا انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا ہے۔ کس کو؟ انہوں نے جتنی بھی اس کے انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں، ان کے جو موبائل کالز ہیں یا لینڈ لائنز ہیں یا جتنی بھی کنیکشنز ہیں ریگارڈنگ کمیونیکیشن کے اور سگنلز کو انہوں نے ڈیمیج کیا، کاٹا ہے۔ بجلی رہنے دی ہے مگر باقی تمام چیزیں انہوں نے ڈیمیج کر دی، ختم کر دی ہیں۔ کیوں کیا انہوں نے پتہ نہیں، لیکن وہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب وہ منقطع ہو گیا ان کا رابطہ، اب وہ نہیں سمجھ سکتے، جس طرح انڈیا نے کشمیر میں کیا تھا کہ کنیکشن ہی کاٹ دیا تھا۔ یعنی کہ باہر کیا ہو رہا ہے پنشیر ڈونٹ نو، اور اندر کیا ہو رہا ہے باہر کے لوگوں کو اب علم نہیں ہوگا۔ امر اللہ صالح نے کہا تھا بہت ایکٹیویٹ ہیں، اور ان کے رابطے جو ہے وہ بہت جگہوں سے تھے، اور یہ جو رابطے تھے تو وہیں سے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارا ساتھ دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا، اور کتنی سپورٹ مل سکتی ہے۔ پنشیر کے اندر کی صورتحال ہے، اس میں یہ ہے کہ خواتین فورسز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی کہتے ہیں کہ 1000 کی تعداد میں کے اوپر ہیں جو پنشیر کے لیے لڑ رہی ہیں، کاؤنٹر کریں گی، اور طالبان کو یہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، اور یہ آئی ہیں بیسٹ وشز فرام انڈیا۔ تو انڈیا کا جو بیسٹ وشز ہیں وہ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ لوگ جنگ لڑیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، آج آپ کو میں نے یہی بتانا ہے کہ پنشیر کے اندر اب کتنی پاور اکٹھی ہو رہی ہیں یا ہوں گی، جو باہر سے اور اندر سے پنشیر کے ساتھ دیں گی۔ تو آج ہمیں کچھ چہروں سے پردہ ہٹانا بھی ہے۔ یہ ویڈیو اس بات کو بھی کور کر رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ہزارہ فورسز ہیں، جو ہزارہ کا جو ایک کیا کہیں گے اس کو گروپ ہے، اس نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے کہ اگر پنشیر کے اندر داخل ہوتے ہیں طالبان تو ہم باہر سے جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ تو یہ ہزارہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی طاقتیں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پنشیر کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اب اگر ہم اندر جالے جائیں تو اندر کچھ چہرے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، غور سے دیکھیے اس چہرے کو۔ یہ چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، اس کے پیچھے فلیگ لگے ہوئے ہیں، یہ کسی تقریب سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ مگر اسی انسان کو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کسی کے ساتھ پنشیر میں کھڑا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی جو اسرائیل کے اندر کسی تقریب سے خطاب کر رہا ہے تو ان کو بتا رہا ہے اپنے بارے میں، یا جو بھی معلومات دے رہا ہوگا، تبلیغ کر رہا ہوگا، وہی آدمی احمد مسعود کے ساتھ کھڑا ہوا ہے غالباً پنشیر کے اندر۔ وہ اس کا بیٹا، یہ سب جو ہیں وہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں مکمل ٹویٹ دکھا دیتا ہوں۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ طالبان ریچنگ پیس ڈیل ان پنشیر، کہتے ہیں یہ ہے رومر، انفارچونیٹلی دیر از اے فرینچ زائنسٹ جیو۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے؟ تو DHL پولنگ ہز۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان سب کو دیکھ لیا، یہ کون ہے؟ یہ ایک فرینچ ہے، تعلق کسی سے ہے؟ زائنسٹ سے ہے۔ اور کون ہے؟ جو ہیں، ایک یہودی ہیں یہ، جن کا تعلق زائنسٹ سے ہے، اور یہ مگر ملک نیشنلٹی کے لحاظ سے یہ فرینچ ہیں۔ تو ایک پورا سسٹم سمجھ جائیے کہ اس ٹائم انہیں کون کون سپورٹ کر رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں who would want more killing and
ڈیسنیٹی امنگسٹ مسلم، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ گئے آپ کو کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا پش کر رہے ہیں ان کو، انہیں کیا چاہیے آؤٹ کم، انہیں آؤٹ کم چاہیے کہ ادھر سے ہو، ادھر سے ہو، لیفٹ سے ہو، رائٹ سے ہو، مسلمانوں کا قتل عام دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان تمام معاملات کو دیکھ کر جو عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہاں پر بلڈ شیڈ ہو، ایک بہت بڑا سین کریٹ ہو، اور پنشیر، دیکھیں پنشیر کی ہسٹری میں اگر آپ جائیں گے تو اسے کبھی بھی، اگر میں 100 سال پڑھتا ہوں پنشیر کو، تو 100 سال کے اندر اس کو رشیا نے کانکر نہیں کیا تھا۔ رشیا آیا ضرور تھا، آپ کو پتہ 10 سال رہا، مگر وہ پنشیر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ہسٹری ہے، ماننا پڑے گا۔ یو ایس آیا 20 سال رہا، 10 سال رشیا رہا تو 20 سال جو ہے وہ یو ایس بھی رہا، نیٹو بھی رہا، سب کچھ ہوا، لیکن پنشیر میں نہیں گئے۔ اور اب اگر میں بولوں 5 سال، اس سے پہلے طالبان بھی رہا، طالبان درمیان میں طالبان بھی رہا 5 سال، مگر ان 5 سالوں کے اندر بھی یہ پنشیر داخل نہیں ہوئے۔ ہسٹری ہے، ماننا پڑے گا۔ اور اب ایک بار پھر جو ہے میں طالبان کو پنشیر کے باہر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بلڈ شیڈ ہوگا، اس کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ رشیا کہہ رہا ہے۔ رشیا کہتا ہے طالبان کین سیز پنشیر ان اے موڈ اور بٹ وانٹ ٹو اوائڈ بلڈ شیڈ، رشین امبیسڈر سیز۔ رشین امبیسڈر کہہ رہا ہے کہ گھنٹوں کی مار ہے پنشیر، گھنٹوں کی مار ہے طالبان کے لیے، مگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے اس طریقے سے۔ انہوں نے پورا افغانستان جس طریقے سے کیپچر کیا ہے، جس طرح اپنے حق میں کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پنشیر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ آ جائے، تو جان خلاصی ہو سکتی ہے کس کی؟ امر اللہ صالح کی۔ اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ احمد مسعود سمیت امر اللہ صالح بھی، اشرف غنی کو بھی انہوں نے آفر کی ہے کہ جو سرنڈر کرے گا، جو معافی مانگے گا، وہ امن پائے گا اور اس کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ طالبان باہر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں واقعی کیا یہی سارا مسئلہ ہے کہ ہزارہ جو فورس ہے وہ اٹیک کر سکتی ہے یا کیا؟ تو 2 باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک اندر سے آپ دیکھ لیجئے تو ان کے پاس جو پاور ہے، دیکھیں 8 سے 10 ہزار آرمی بنتی ہے اوور آل، اگر پنشیر کی بات کروں تو ان کے پاس ایئر فورس ہے، گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اگر طالبان اس طرف آئیں گے تو انہیں گن شپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور جو فائٹر جہاز ہیں ان کے ذریعے ان کو وہاں پر ختم کر دیا جائے گا، ان کی ہمت توڑ دی جائے گی۔ جس طرح وہ اندر آ رہے ہوں گے تو وہ ماریں گے، لڑیں گے، یہ ان کو دعویٰ ہے۔ باقی جہاں تک میرا خیال ہے، جیسے آپ کو میں نے کہا کہ 2 دن بہت خاص ہیں، تو شاید وہ 30 تاریخ اور 31 تاریخ کے گزرنے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک چیپٹر بند ہو جائے۔ جو اپر قیادت ہے، اپر قیادت پہ یاد آیا، ہیبت اللہ کا بھی نئی پکچرز آ گئی ہیں، وہ قندھار موجود ہیں، ایک لائبریری میں تصویریں لی گئی ہیں، وہ نظر ہم کو آ رہے ہیں، وہ مشاورت کر رہے ہیں کس ٹائم منظر عام پہ آ جائیں گے۔ سپریم لیڈر ہیں، ظاہر بات ہے بڑے فیصلے کریں گے، میرے حساب سے وہ بھی شاید 31 کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں یہی کوئی 2 دنوں کے بعد جو ہے بہت بڑی اناؤنسمنٹس، بہت بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ اور آپ کو میں نے کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو پل پل کی خبر، اس کے لیے آپ کو کیسر خان 2.0 پر بھی آنا پڑے گا۔ اب میرے ساتھ رہیے، اللہ حافظ۔